بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الوضوء باب ابواب الابل والدواب والغنم ومرابضھا، یعنی اونٹ اور چارپائیوں اور بکریوں کے پیشاب اور ان کے بیٹھنے کی جگہیں۔ اس باب کے شروع میں حضرت امام بخاری نے لکھا ہے، اور حضرت ابو موسیٰ نے دارالبرید اور گوبر کی جگہ میں نماز پڑھی، حالانکہ جنگل ان کے قریب ہی تھا، اور کہا کہ یہاں وہاں برابر ہے۔ حدیث نمبر 233۔ ابو قلابہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، اکل یا ارینا قبیلے کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے مدینے کی ہوا ناموافق پائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند اونٹنیوں کے متعلق حکم دیا اور فرمایا وہ ان کے پیشاب اور دودھ پئیں۔ چنانچہ وہ چلے گئے۔ جب تندرست ہو گئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو مار ڈالا اور اونٹ ہانک کر لے گئے۔ یہ خبر پہلے پہر پہنچی تو آپ نے ان کے پیچھے آدمی بھیجے۔ جب دن چڑھ گیا تو ان کو پکڑ کر لے آئے۔ آپ نے حکم دیا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے گئے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئیں اور وہ پتھریلی زمین میں ڈال دیے گئے۔ وہ پانی مانگتے تھے مگر ان کو پانی نہ دیا جاتا تھا۔ ابو قلابہ کہتے تھے، ان لوگوں نے چوری کی اور قتل کیا اور ایمان لانے کے بعد انکار کیا اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی۔ اسی باب کی اگلی حدیث 234 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشتر اس کے کہ مسجد بنائی جاتی، بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان احادیث کی تشریح میں لکھا ہے، یہ ایک پانچویں سہولت ہے جو شارع اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے گوالیہ اور ذمہ دار طبقے کو دی ہے۔ یہ لوگ عموماً ایسی جگہوں میں رہتے ہیں جہاں جانوروں کا پیشاب اور گوبر ہوتا ہے، اس لیے وہاں ستھری جگہ دیکھ کر نماز پڑھ لے اور بے جا شکوک میں نہ پڑے۔ دارالبرید کوفہ میں ایک سرائے تھی۔ خلفاء کے پیغامبر اور ایلچی وہاں ٹھہرا کرتے تھے، اس لیے اس کا نام دارالبرید مشہور ہو گیا۔ برید کے معنی ایلچی، پیغامبر، اور برید 12 میل کے مسافت کی مسافت کو بھی کہتے تھے۔ 12 میل پر ڈاک تبدیل ہوا کرتی تھی۔ یہ سرائے کوفہ کے ایک کنارے پر تھی اور اس کے قریب ہی ایک بیابان بھی تھا جہاں شہر کے جانور چرا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے وہیں صاف ستھری جگہ دیکھ کر نماز پڑھی اور اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ وہ مشکوک جگہ ہے۔ فقہاء نے ایک یہ بحث اٹھائی ہے، آیا نجاست دور کر کے طہارت حاصل کرنا نماز کے لیے بطور شرط کے ہے جس کے پورا ہونے کے ساتھ نماز درست ہوتی ہے، یا بطور خود ایک علیحدہ ضروری امر ہے جس کا براہ راست نماز کے ساتھ ایسا لازم و ملزوم تعلق نہیں جس طرح وضو کا۔ جو لوگ اس کو نماز کے لیے شرط نہیں مانتے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے اس عمل سے اور نیز اس صحابی کے عمل سے جو مجروح ہونے کی حالت میں نماز پڑھتا رہا تھا استدلال کرتے ہیں۔ یہاں پیشاب، گوبر اور لید یا ناپاک ہونے کا قطعاً سوال نہیں، بلکہ ضرورت وقت اور تقاضائے حالات کا سوال ہے۔ بیماری کی مجبوری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اورینیوں کو اونٹ کا پیشاب بطور علاج کے استعمال کرنے کی اجازت دی۔ اس اجازت سے یہ ثابت نہیں ہوتا
کہ پیشاب طیب و حلال شے ہے۔ کسی استثنائی حالت میں قاعدہ کلیہ کا استنباط کرنا غلط طریقہ ہے۔ یہ نکتہ سمجھانے کے لیے امام بخاری باب مذکورہ کے ذیل میں روایت نمبر 233 لائے ہیں، اور روایت نمبر 234 سے بھی یہی سمجھانا مقصود ہے کہ شروع میں جب مدینے میں کوئی مسجد نہ تھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً بکریوں کے باڑوں میں بھی نماز پڑھنی پڑی۔ روایت نمبر 226 کے پیش نظر حضرت ابو موسیٰ اشعری کا یہ حوالہ بھی قابل غور ہے۔ روایت نمبر 233 میں یہ جو آیا ہے کالا ابو کلابتا فاولائے سارکو و قتلو، اس واقعے کی تفصیل کتاب الجہاد اور کتاب المغازی میں ملاحظہ ہو۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، عقل یا ارینا قبیلے کے کچھ لوگ مدینے میں آئے اور وہ بظاہر اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد انہوں نے ظاہر کیا کہ مدینے کی آب و ہوا اور خوراک ان کے ناموافق ہے اور وہ بیمار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اونٹوں کا مطالبہ کیا۔ قالو یا رسول اللہ ابغنا رسلا، ہمیں اونٹوں کے دودھ پینے کی عادت ہے۔ عرب لوگ بعض بیماریوں کا علاج اونٹ کے پیشاب اور دودھ سے کیا کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو ایسا بخار ہوا تھا جس سے ان کے پیٹ پھول گئے تھے، چہروں کے رنگ زرد پڑ گئے تھے، ان کے جسم بھی لاغر ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے علاج کے لیے اونٹنیاں مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس یہاں تو کوئی اونٹ نہیں، صدقے کے اونٹ 7 میل کے فاصلے پر ہیں، وہاں چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ وہاں گئے اور جب اچھے ہو گئے تو وہ اونٹ ہانک کر لے گئے، اور آپ کے چرواہے نے جس کا نام یسار تھا ان کا تعاقب کیا تو انہوں نے اس کو پکڑ کر مار ڈالا۔ نہ صرف مار ڈالا بلکہ پہلے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور اس کی آنکھیں اور اس کی زبان میں کانٹے چبھو کر چھلنی کر دیا، اور اس طرح سخت اذیت دے کر اس کو ہلاک کیا۔ اس وقت تک عرب کے عام رواج کے مطابق قصاص کے قانون پر عمل درآمد ہوتا تھا، اس لیے ان سے وہی سلوک کیا گیا۔ بعد میں جب انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ المائدہ 34 آیت نازل ہوئی تو ایسی سزاؤں کی ممانعت کر دی گئی، اور یہ واقعہ شرعی حدود کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ ابو قلابہ کسی مسئلے کے جواز کے متعلق رائے نہیں دے رہے بلکہ جو اصل واقعہ ہوا تھا اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور ان کے جرم گنے ہیں۔ کفر بھی ایک جرم تھا، مگر کفر و ارتداد کی وجہ سے ان کو یہ سزا نہیں دی گئی۔ ان امور کی تفصیل انشاءاللہ اپنے محل پر ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔